السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو امریکن اینڈ اسپینش لٹریچر کے کمبینیشن پر بیسڈ ہے۔ آج ہم ایک امریکن رائٹر پیبلو نیروڈا کی ایک پوئم ایمور امریکا کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے یہ جو پوئٹ ہیں پیبلو نیروڈا، یہ ایک اسپینش پوئٹ تھے اور اسپینش پولیٹیشین بھی تھے۔ اگر ہم پیبلو نیروڈا کے فل نیم کی بات کریں تو ہی واز کالڈ ایز ریکارڈو ایلیسر نیفتلی رائز بیسول۔ تو بیسیکلی یہ جو ان کی پوئم ہے ایمور امریکا، اس کا مطلب ہے امریکہ مائی لو۔ آپ لوگ اپنے مائنڈ میں یہاں پہ ایک چیز رکھ لیں کہ جو پیبلو نیروڈا ہے یہ ایک پیور امریکن تھے، یعنی کہ امریکہ جب ڈسکور کیا تھا کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں، تو اس سے پہلے جو ان کے انسیسٹرز ہیں یہ اس امریکہ میں رہا کرتے تھے، جو بیسیکلی ایک ہڈن امریکہ تھا۔ بعد میں جب اسپینش نے اس کو انویڈ کیا تو جو پیبلو نیروڈا ہیں ان کی فیملی، جو ان کے لیٹر انسیسٹرز تھے، وہ اسپین چلے گئے اور وہاں سے پھر وہ ایک اسپینش رائٹر بن کے امریکہ کی ہسٹری کے اوپر بھی بات کرتے تھے۔ تو اب اس لائن سے آپ کو کافی ساری سٹوری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو ایمور امریکا ہے بیسیکلی 1950 میں یہ ورک پبلش ہوا ہے، تو یہ امریکن لٹریچر کا بھی پارٹ ہے اور پوئٹ کی ایک کلیکشن ہے جس میں 300 پوئمز ہیں آلموسٹ، اور یہ فرسٹ پوئم ہے ان کی کلیکشن کینٹو جنرل کی، اور یہ جو فرسٹ سیکشن ہے A Lamp on the Earth، یہ اس کا پارٹ ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہاں پہ اس کو بھی ایلابریٹ کر دیتی ہوں۔ A Lamp on the Earth اس کا بیسیکلی کیا مطلب ہے، یعنی کہ جو امریکہ ہے اس کو یہاں پہ ایک لیمپ کہا گیا ہے on the earth، اور یہ آج کے امریکہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ یہاں پہ یہ اس امریکہ کی بات ہو رہی ہے جو 1492 میں کولمبس کے ڈسکور کرنے سے پہلے کا امریکہ تھا، یعنی کہ اس سے پہلے کی لینڈ تھی۔ اب یہاں پہ پوئٹ کہتے ہیں کہ بھئی وگ اور روب سے پہلے، وگ کہتے ہیں ہم آرٹیفیشل ہیئرز کو، اور روب کہتے ہیں ایک لانگ ڈریس کو، تو یہاں پہ پوئٹ کہتے ہیں کہ یہ جو وگ اور روب سے پہلے، یعنی آج کل کی جو ایک ماڈرن ورلڈ ہے، جو ایک ماڈرن ٹچ والی زندگی ہم جی رہے ہیں، اس سے پہلے یہاں پر سٹریمز اور ریورز ہوا کرتے تھے، یعنی کہ یہاں پہ ندیاں بہتی تھیں، یہاں پہ دریا ہوتے تھے، یہاں پر ماؤنٹین رینجز تھی جن پہ سالہ سال برف جمی رہتی تھی، اور جو گدھ ہیں، گدھ ایک برڈ ہوتا ہے جو یہاں پہ بیٹھا کرتا تھا، اور وہ بڑا ویزیبل ہوتا تھا کیونکہ وہ ایسے ایک براؤنش اور بلیک شیڈ کا ہوتا ہے، تو وائٹ سنو کے اوپر وہ بہت ویزیبل لگتا تھا۔ یہاں پر فارسٹ تھے اور ہوائیں چلتی تھی، بارشیں ہوتی تھی، اور جو بجلی کی گرج ہے وہ سنائی دیتی تھی، یعنی کہ جو تھنڈر سٹارم کی ساؤنڈ ہے وہ بہت کلیئرلی سنائی دیتی تھی۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ جو سارا سینیریو ہمارے سامنے یہاں پہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس امریکہ کا ہے جو 1492 سے ڈسکور ہونے سے پہلے کا تھا۔ یعنی کہ 1492 میں کیا ہوا کہ جو کولمبس تھے نا وہ بیسیکلی اسپین سے تھے، تو کولمبس نے نا 1492 میں نا امریکہ کو ڈسکور کیا تھا، اور انہوں نے نا امریکہ کو اکوپائی کرنے کی انٹینشن سے نا اس کو انویڈ کیا، اس پر اٹیک کیا۔ جب انہوں نے امریکہ کو انویڈ کیا، اس پر اٹیک کیا، تو بیسیکلی وہ جو ایک پیورٹی تھی نا امریکہ کی، وہ پولیوٹیڈ ہو گئی، یعنی کہ جو امریکہ کا ایک اوریجنل انوائرمنٹ تھا نا وہ ڈسٹرب ہو گیا، امریکہ ڈسٹرب ہو گیا، جو ایک اوریجنل بیوٹی تھی وہاں کی وہ نہیں رہی باقی۔ تو اب ہوا کیا تھا کہ 1493 کے اندر جو امریکہ کا ایک پیور امریکن کلچر تھا نا، اب اس کے اندر اسپینش کلچر آ گیا تھا، تو بیسیکلی وہ جو ایک پولیوٹیڈ کلچر اب ہمارے سامنے آتا ہے نا، یہاں پہ وہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں پیبلو نیروڈا جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ بہت خوبصورت تھا بیفور گیٹنگ ایکسپلورڈ۔ جب آپ کسی چیز کو زیادہ چیک کرتے ہو، زیادہ ایکسپلور کرتے ہو، تو اس چیز کی بیوٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ پیبلو نیروڈا یہی بات کریں کہ امریکہ بیوٹیفل تھا، لیکن تب تک جب تک کہ اس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا تھا۔ دین یہاں پہ پیبلو نیروڈا کہتے ہیں کہ جو مین ہے نا وہ اپنی ارتھ سے بہت اٹیچ تھا، یعنی کہ جو امریکن اینسیسٹرز ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیسیکلی بہت زیادہ اٹیچ تھے اپنی اس لینڈ سے، اپنی اس ارتھ سے۔ یہاں پہ نا وہ مین کی ایک سچویشن کی بات کرتے ہیں، مین کی کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں کہ جو انسان ہے نا وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، جو اس کی آئی لڈ ہے نا وہ بیسیکلی ایک گندی مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ وہ مین کو کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مین جنہوں نے آ کے ان کے امریکہ کی بیوٹی کو ڈسٹرب کر دیا تھا، تو بیسیکلی یہاں پہ وہ مین کو ایک اچھے طریقے سے سٹائر بھی کر رہے ہیں کہ بھئی مین کا پازیٹیو رول بھی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان مین کا جو امریکہ میں رہتے تھے بیفور دا انٹری آف دا اسپینش پیپل، لیکن ان لوگوں کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ جو اسپینش وہاں پر آئے تھے اور انہوں نے امریکہ کی پیورٹی کو ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو مین ہے نا وہ ایک کیرب جگ ہے، جو مین ہے نا وہ شیباشا سٹون ہے، مین ہے نا وہ ایک امپیررز کا کپ ہے، یعنی کہ یہاں پہ وہ مین کی نا کوالٹی کو انہینس کر رہے ہیں کہ جو ایک انسان ہے وہ بہت بیوٹیفل کریچر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی انسان نے کنٹریبیوٹ کیا تھا امریکہ کو 1492 سے پہلے بیوٹیفل رکھنے کے لیے، لیکن پھر ساتھ ساتھ یہاں پہ وہ انسان کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ جب یہ انسان آیا تھا
یعنی کہ اسپینش والے جو انسان جب آئے تھے انٹر ہوئے تھے امریکہ کے اندر تو پھر اس کو ایکسپلوئٹ کر دیا تھا. دین وہ کہتے ہیں جو مین ہے وہ ایروسن تھا, یعنی کہ ڈفرنٹ لینگویجز کی بات کی جا رہی ہے, ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس دیے جا رہے ہیں یہاں پہ انسان کو. بیسیکلی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو مین تھا نا وہ بہت سافٹ بھی تھا اور بہت بروٹل بھی تھا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب دو کنٹراسٹنگ آئیڈیاز یہاں پہ دے دی گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آئیڈیا ریفر کرے ٹو ورڈ دا امریکن, بیسیکلی جو ایک اینشینٹ امریکنس تھے, اور ایک آئیڈیا ریفر کرے ٹو ورڈ دا اسپینش جو بعد میں آ کے امریکہ میں سیٹل ہوئے اور ان کو وہاں پہ اب آج کے دور میں امریکنس کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی جو اب امریکنس ہیں بارے میں پیبلو نیرودا کوئی خاص اچھی رائے نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ جو مین تھا نا وہ سافٹلی ایکسپلور کر رہا تھا ورلڈ کو, یعنی کہ جو اینشینٹ امریکن تھے وہ سافٹلی ایکسپلور کر رہے تھے, لیکن جو اسپینش آئے انہوں نے بہت بروٹلی ایکسپلور کیا ود دیئر سورڈ, یعنی کہ اپنی تلواروں کے ساتھ. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اینشینٹس تھے, جو اوریجنل امریکن تھے, جو جینون ریس تھی امریکہ کی, ان کو لوگوں نے بھلا دیا. دے گاٹ فارگیٹن. ہوا نے بھلا دیا, وہاں کے پانی نے بھلا دیا, وہاں کی کلائمیٹ نے بھلا دیا ان لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ زندگی ختم نہیں ہو گئی تھی, لیکن خون کے ایک قطرے کے نیچے زندگی کا جو وہ چراغ تھا وہ بجھ گیا. یعنی کہ جو لیمپ چل رہا تھا, جو زندگی کی لائٹ چل رہی تھی, خون کے ایک ڈراپ سے وہ لیمپ بجھ گیا. بیسیکلی یہاں پہ نا ایک میزریبل سچویشن دکھائی گئی ہے کہ کس طریقے سے اسپینش نے آ کے ان کی زندگی کو ختم کر دیا تھا, جو امریکن ایک پیور زندگی گزار رہے تھے. اور یہاں پہ پھر پیبلو نیرودا کہتے ہیں آئی ایم ہیئر ٹو ٹیل یو دا اسٹوری, مطلب یہاں میں آپ لوگوں کو ایک اسٹوری سنا رہا ہوں کہ آخر ہوا کیا تھا اس ٹائم پہ. اوبویسلی جب کہیں پہ کوئی انویژن ہوتی ہے یا کہیں پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس کی بڑے ہارش کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں ایک کامن مین کو. تو اوبویسلی جب اینشینٹ امریکنس پر اسپینش نے اٹیک کیا تھا تو وہ لوگ دنیا سے بہت دور رہ رہے تھے, ان کے پاس وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی یا پھر وہ جو ریٹیلیٹ کرنے کی ایک پاور ہوتی ہے نا, یا پھر ایکشن بیک کرنے کی جو پاور ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ کانسیکوینسز فیس کیے. ان کا کلچر ڈیٹیریوریٹ ہو گیا, ان کی لائف ختم ہو کے رہ گئی تھی. تو یہاں پہ پیبلو نیرودا کہتے ہیں آئی سرچڈ یو مائی فادر وہ یہاں پہ کس کو ڈپکٹ کر رہے ہیں؟ جو اینشینٹ امریکہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے اینشینٹ امریکہ, میں نے تمہارے بارے میں پتہ لگانے کی بہت کوشش کی ہے. کہاں کہاں میں نے پتہ لگایا ہے؟ میں نے ریت کی گندے ٹیلوں میں پتہ لگایا ہے, یعنی کہ ایسی گندی جگہوں پہ. یعنی کہ میں نے اس امریکہ میں ہی تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے جو اب ایک انفیکشس سینڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. میں نے انٹارکٹیکا کی لائٹ میں تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, میں نے تمہیں کلف سائٹ پہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, میں نے تمہیں نیپٹیل بلوم میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, میں نے تمہیں انڈومیٹیبل مین میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, میں نے تمہیں کیمن مدر اور میٹل ڈو میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. اب یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں کہ جہاں پر پیورٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا امپیورٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں نیرودا کہ بھئی میں نے ہر پیور اور امپیور جگہ کے اوپر اپنے اوریجنل اور جینون امریکہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, بٹ میں نہیں ڈھونڈ پایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ لیکن شاید تم مجھے مل بھی گئے تھے, لیکن صرف ان جگہوں پہ جہاں پہ پیورٹی ایگزسٹ کرتی تھی, اور وہ ڈیمینش جگہیں تھیں, یعنی کہ امپیورٹی کے سامنے وہ پیورٹی کچھ بھی نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ امپیورٹی کی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی. دین جہاں پہ پوئٹ اپنے بارے میں بتاتے ہیں دیٹ آئی ایم فرام دا مائر اینشینٹ امریکن. مائر جو ہے نا وہ اینشینٹ امریکنس تھے. پوئٹ نے نا اپنا ایک انسیسٹر لائن کو چیک آؤٹ کیا ہے کہ بھئی جو میری بلڈ لائن ہے وہ جا کے ملتی ہے اینشینٹ امریکن سے, یعنی کہ میں انہی کا حصہ ہوں جن کو 1492 کے اندر کولمبس نے ایکسپلوئٹ کیا تھا جب اسپینش نے انویڈ کر لیا تھا. وہ کہتے ہیں میں انہی اینشینٹ امریکنس کا حصہ ہوں, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی میں تو امریکہ کی اصل بیوٹی کو دنیا کے سامنے لا رہا ہوں, میں کوئی امریکہ کو کرٹیسائز تو نہیں کر رہا, میں تو ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں جنہوں نے امریکہ کو انویڈ کیا اور امریکہ کی بیوٹی کو ڈسٹرب کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ان نیمڈ امریکن ہوں, کیونکہ وہ اسپینش چلے گئے تھے, ان کے انسیسٹر نے کسی پوائنٹ کے اوپر مائگریشن فیس کی ہوگی تو وہ اسپینش چلے گئے تھے, لیکن obviously وہ جو ایک اسپینش نے انویڈ کیا تھا امریکہ کو تو ان کے کہیں نہ کہیں بلڈ لائن کے اندر سملیرٹیز آ گئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں فیل ہی نہیں کر رہا کہ میں امریکہ کا پارٹ ہوں, مجھے امریکہ اپنا لگتا ہی نہیں ہے. اب اس لائن کا مطلب کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ میرا تھا, جس امریکہ میں میرے انسیسٹرز رہتے تھے, یہ تو وہ امریکہ ہی نہیں ہے. یہ لینڈ وہی ہے بٹ یہ لینڈ وہ نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بیسیکلی اس لینڈ کی جو پیورٹی تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے, وہ پولیوٹیڈ ہو گئی ہے, اور اب یہ لینڈ مجھے اپنی لگتی ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ لینڈ وہی ہے کہ جہاں پہ میرے انسیسٹرز رہا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میں خود کو ایز این امریکن فیل ہی نہیں کرتا. میری جو لینڈ جو میرے انسیسٹرز کی تھی یہ وہ نہیں ہے, یہ وہ امریکہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کلچر چینج ہو گیا ہے, یہاں کے ٹریڈیشنز چینج ہو گئے ہیں, یہاں پہ ایک لائف چینج ہو گئی ہے اور لینگویج چینج ہو گئی ہے, اور یہاں پہ وہ پوئم ختم ہو جاتی ہے. اور بیسیکلی جو فرسٹ لائن تھی نا کہ اب وگ اور روب کا ٹائم آ گیا, یعنی کہ ماڈرنائزیشن ہو گئی ہے, ورلڈ میں فیشن پیک پر ہے, یعنی کہ وہ ایک
آرٹیفیشل ہیئرز، لانگ ڈریسز اور اس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے. اور جو ایک نیچرل بیوٹی تھی امریکہ کی، ریورز تھے، ہلز تھیں، ماؤنٹین رینجز تھیں اور فارسٹ تھے، تھنڈر سٹارمز کی آواز ویزیبل تھی، ونڈ کی آواز ویزیبل تھی، تو وہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ختم ہو کے رہ گئی ہیں. تو بیسیکلی یہ جو پوئم ہے نا، یہ پیبلو نیرودا ایک اسپینش رائٹر ہیں جو کہ ان کی جو اینشینٹس ہیں وہ امریکہ سے تھے. تو یہ پوئم جو ہے بیسیکلی یہ بیسڈ ہے اس کرویلٹیز پر جو اوریجنل امریکنز نے فیس کی تھی جب اسپینش نے ان کو انویڈ کیا تھا کولمبس کے کہنے پر کہ بھئی ہم ایک لینڈ کو آکوپائی کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنا ایک لائف سٹائل کو اسٹیبلش کریں گے. اور وہاں کے جو لوگ تھے نا بھائی، وہ اتنے نہیں ہیں اس قابل کہ وہ ہمیں کنٹرول کر سکیں ہمارے آنے کو نا. تو بیسیکلی یہ پوئم ان سچویشن پر بیسڈ ہے. ہوپ یو گیٹ دا کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دس پوئم. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.